ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أقررتم وأقررتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا فأنا فحشد من فأنا أم قالوا أقررنا قال فاشهدوا ما أنا معكم من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائی اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس مسجد مرکز عباد الرحمن کے اندر جمعہ کا خطبہ با جماعت ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبرائی، بڑائی اور بڑپن اس ایک اکیلے اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، ان گنت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا آمینہ کے لال در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے بھائیوں، آج کے میرے جمعہ کا جو موضوع ہے وہ اتباعی سنت ہی کیوں، اور آج کے دور میں یہ موضوع کی اہم ضروری ہے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بتانے اور حق بولنے کی نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں انسانوں کو صحیح تربیت اور صحیح رہنمائی کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کو بتانے کے لیے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف لے کر جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا، اور ہر دور میں نبی اور رسول آتے رہے اور اس دور کے تقاضے کے تحت وہ لوگ اپنے دائرے میں کام کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ بعض وقت ایسا تھا کہ ایک ہی وقت میں 2 نبیاں آئے، 3 نبیاں آئے، 4 نبیاں بھی آئے، لیکن ایک علاقے میں ایک نبی ہے اور لوگ اس نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اور دوسرے علاقے میں دوسرے نبی ہے، تو یہاں پر اس نبی کی اتباع کرنے والے اس نبی کی اتباع کرنے کا رول نہیں تھا۔ جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں ان کے لیے جو نبی کو بھیجا گیا، اور اسی نبی کی اتباع وہ لوگ کرتے رہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئے وہ بھی اپنی قوم کے لیے ہی آئے۔ اب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت تک دوسرا نبی نہیں آنا، یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس کو قیامت تک کے لیے وسیع کر دیا، اور جو پچھلے نبیاں جو بھی آتے تھے وہ صرف اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے محدود تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پورے دنیا کے انسانوں کے لیے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس دین کو مکمل کر دیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ یعنی عرفہ کے، یعنی اسی آج کے دن، یعنی الیوم اکملت و اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دین، یعنی ہم آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا اور تمام نعمتیں پورے کر دی، اور اس دین اسلام کو میں آپ کے لیے پسند کر لیا۔ اور مکمل کا جو معنی ہوتا ہے، یعنی دین مکمل کر دیا، اور اس کے تعلق سے مثال علماء دیتے ہیں کہ یہ گلاس ہے اور اس گلاس میں پانی ہے، اور وہ پانی میں ایک قطرہ پڑتا ہے تو وہ ایک قطرہ ڈھل جائے گا۔ اگر اس گلاس کے اس پانی میں سے ایک قطرہ نکالا جاتا ہے تو پانی کی کمی محسوس ہوگی، اور اسی کو مکمل کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور دین کو مکمل کر دیا، اور اس دین کو ہمارے لیے پسند کر دیا، اور جو کوئی بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت لائی گئی، جو دین قائم کیا، اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اس دین کو چھوڑ کر، اس شریعت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین کوئی لاتا ہے، اور وہ دین جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا،
اور فَلَن يَبْغَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ جو ہے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اب آپ لوگوں کو موٹے موٹے الفاظ میں یہ باتیں سمجھ میں آ گئی کہ جو کوئی بھی کامیاب ہونا ہے، جہنم سے بچ کر جنت کو جانا ہے، تو اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی فتنے، کئی طریقے آ چکے ہیں، اور کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے راضی ہے، کوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سینے پر باندھنے کے لیے راضی ہے، کوئی پیٹ پر باندھنے کے لیے راضی ہے، کوئی سرے سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے لیے راضی ہے، اور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے عمل کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی حدیث کے کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا یہ دیکھے بغیر ایسے ہی لوگ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کس عمل کو پسند کرتا ہے، کس کے طریقے کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی رسول تمہیں جو دیتے رہے اس کو لیتے رہو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یعنی یہاں پر یہ ایک بات واضح ہو گئی کہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو بھی عمل رہتا وہ عمل پسند ہے۔ لیکن آج اگر آپ کسی سے پوچھے کہ یہ مسجد کس لیے بنوائی، اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنا، اور آپ کسی بھی مسلک کے مسجد میں چل جائیے اور سینے پر ہاتھ باندھنے والے سے کہے کہ تو کس لیے سینے پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ واضح کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر کوئی پیٹ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، اگر اسے پوچھے تو کس لیے پیٹ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور جو ناف کے نیچے باندھتا ہے اس کو بھی پوچھے، وہ بھی کہے گا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں اور ان سے بھی پوچھا گیا کہ تم کس لیے ایسا پڑھتے ہو، اور وہ بھی کہیں گے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور دنیا میں طرح طرح کے طریقے لا لیے ہیں، اور کوئی بھنگ مارتا ہے، اور کوئی بھنگڑا ڈالتا ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی خبروں پر جا کر پلاٹھیاں مارتا ہے، اور کوئی خبروں پر جا کر نظر و نیاز کرتا ہے، اور وہاں پر طواف کرتا ہے، اور وہاں جا کر جو ہے کالے بکرے، کالے مرغیوں کو کاٹتا ہے، اور طرح طرح کے کامیں کرتا ہے۔ اگر ان سے پوچھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اور وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی وہ لوگ اللہ سے یہ پوچھے نہیں کہ تو کون سے عمل سے خوش ہے، کون سے طریقہ تجھے پسند ہے، اور کون سا طریقہ کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ کبھی بھی اللہ سے اکیلے میں، تنہائی میں کبھی بھی پوچھے۔ اگر پوچھے ہوتے اکیلے میں اللہ سے مانگے ہوتے، یا اللہ یہ دنیا میں کئی طریقے آ چکے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہی طریقہ حق ہے، لیکن میں کنفیوز ہو چکا ہوں، اور صحیح طریقہ کون سا ہے، اگر تو بتا میں اس کو عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی یہ فکر رکھتا ہے اور رات میں اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور مانگتا ہے اللہ سے سیدھا راستہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اور اللہ کا جواب کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، اور میرے نبی کی اتباع کر،
میرے نبی کی پیروی کر، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل، میرے نبی کے نقش قدم پر چل، میرے نبی جیسا چلتے رہے، جو قدمہ ڈالے ان قدموں میں قدمہ رکھ کر چل، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تجھے محبت کرے گا، اللہ تجھے اپنا دوست بنائے گا، اور اللہ تجھے اپنے قریب کرے گا۔ شرط اللہ تعالیٰ ہاں کیا رکھا ہے؟ فاتبعونی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کر، میرے نبی کی پیروی کر، میرے نبی کے نقش قدم پر چل، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تجھے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ بندے سے اسی وقت محبت کرتا جب بندہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب کیا جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، کسی کو محبت کرتا ہے، تو کیا اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جیسا ہم دنیا میں کسی سے دوستی رکھتے، کسی کو اپنا مانتے، کسی کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے، اور جب ہم پریشانی ہو جاتے، ہم نہ کوئی مصیبت آ جاتی، تو جو ہمارا دوست ہے، جو ہم نہ کو چاہنے والا ہے، وہ جو ہے اپنی تکلیف کی حالت میں ساتھ دے دیتا ہے۔ جب بچی کی شادی ہو تو وہ ساتھ دیتا ہے، گھر وغیرہ بنتے ہیں، کوئی خرچ کی ضرورت پڑی تو دوست جو ہے ساتھ دیتا ہے، اگر ہم بیمار پڑ گئے، دوا وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو دوست جو ہے ساتھ دیتا ہے۔ جب دنیا کا دوست ہم نہ کو ساتھ دیتا ہے، جب اللہ ہم نہ کو دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ ہمارے سے محبت کرتا ہے، اب اللہ ہمارے لیے کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم نہ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور اللہ ہمارے سے محبت کرنے لگتا ہے، تو ہماری جو پچھلی زندگی تھی، گناہوں کی، شرک اور بدعت کی، کفر کی، اور طرح طرح کی زندگی جو ہماری تھی، اس تمام زندگی میں جو بھی گناہ تھے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم۔ تو اتباع ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں تو ہمارے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ہم جنت کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ اب اس کی بات کی آیت، جب ہم اتباع سنت ہی کیوں نہیں کرتے ہیں اتباع، اس کی بات کی آیت اللہ تعالیٰ بڑے انداز سے بولتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ ورسول، قُلْ اطیعوا اللہ ورسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم اللہ اور اس کی رسول کی بات نہیں مانو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اگر رسول منہ پھیر لے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر رسول منہ پھیر لے، رسول پیٹ پھیر لے۔ اب اللہ کیا بولتا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر رسول منہ پھیر لیتے ہیں یا پیٹ پھیر لیتے ہیں یا دیکھ کر چل جاتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں سے محبت نہیں کرتا، کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کھل کر کہتا ہے اگر میرے نبی کی اتباع اگر کوئی نہیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے کافر ہو جاتے ہیں، جو کافر ہو جاتے ہیں، اور اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو اتنا کھلا واضح طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہتا ہے، تو اتباع ہی کیوں؟ وہ اس لیے اگر ہم اتباع نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی اس آیت کے مطابق ہم جو ہے کافر ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو آیت میں آپ لوگوں کو خطبہ مسنونہ کے اندر رکھا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ۔ یعنی جب یہ دنیاج بنی نہیں، اس وقت پر اللہ تعالیٰ جو ہے تمام نبیوں اور رسولوں کو عالم ارواح میں جمع کیا۔ یہ دنیا بنی نہیں، اس وقت پر اللہ تعالیٰ جو ہے تمام نبیوں اور رسولوں کا ایک کانفرنس بلایا، ایک اجتماع رکھا، اور وہ اجتماع میں نہ صحابہ ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعی ہے، نہ ائمہ اکرام ہے،
کوئی بھی نہیں ہے سوائے نبیاں اور رسولوں کے، اور ان سب کو جمع کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمنا کو نبی کی ذمہ داری دیا اور کتاب دیا اور حکمت دیا، اور میری کتاب کو اور میری حکمت کو لے کر جب تم دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے؟ اور تمام نبیاں ایک ہو کر یہ کہے کہ ہم تیری دعوت لوگوں میں دیں گے، یعنی توحید کی دعوت کو ہم عام کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آخری نبی آ جائے، جب آخری نبی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اور تمام نبیاں رسولاں کہتے ہیں یا اللہ آپ ہی بتا ہم کیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری کتاب کو، تمہاری حکمت کو بازو کو رکھ دو۔ وہ آخری نبی جو آ جاتے ہیں اس نبی کی اطاعت میں لگ جاؤ، اس نبی کی کتاب کو اور اس نبی کی شریعت کو لے کر آپ آگے بڑھو۔ تو میرے بھائیوں، یہ خالی بول کر اللہ تعالیٰ خاموش رہا؟ بول کر اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہا۔ قال اقررتم واجزتم علی ذالکم اسری، اور باقاعدہ قرارداد ہوا، بات چیت ہوئی، قرارداد ہوا، اور خالی قرارداد نہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ گواہ بھی بنایا، ایک دوسرے کے اوپر اللہ گواہ بھی بنایا اور صاف کر دیا کہ جب آخری نبی آ جاتے ہیں اور آخری نبی جب آ گئے، ان کی شریعت آ گئی، تو کسی نبی کا طریقہ یہاں پر نہیں چلے گا۔ جب کسی نبی کا طریقہ نہیں چلے گا تو اب دنیا کے یہ جتنے بھی امامہ ہیں اور جتنے بھی فرقے ہم نا کو دکھتے ہیں، کیا ان لوگوں کا طریقہ چلے گا؟ ذرا سوچو، ان لوگوں کا طریقہ چلے گا؟ اور اس کی دلیل بھی ہم نا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر ہے ایک جگہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، تورات کے کچھ ورقیں لے کر پڑھتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا ہے، لال ہو گیا ہے غصے میں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت انٹرسٹ کے ساتھ تورات کے کچھ ورقیں پڑھتے ہیں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عمر، اس کو بازو پر رکھ دے، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب ہی تو ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر، وہ کتاب والا بھی اگر یہاں موجود ہو جاتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اگر میرے دور میں آ جاتے اور انہیں بھی میری اطاعت کے کوئی چارہ نہیں ہے، جب ایک نبی بھی ان کے دور میں آ گئے تو ان کی شریعت کے دوسرا چارہ نہیں ہے، اور اتنا سب معلوم ہونے کے بعد اب ہم لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی امام کے طریقے کے پیچھے پڑ گئے تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ ذرا سوچو میرے بھائیو، کیونکہ یہ کیا جان پوچھ کر کوئی نہیں کرتا، ہر ایک کی یہ فکر رہتی کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں جنت کو چل جاؤں، اور دنیا میری خوشحال ہو، آخرت اور بھی بہتر ہو۔ ہر ایک کی یہی فکر ہے، کوئی بھی جان پوچھ کر نہیں کرتا ہے، بس شیطان ایسا دھوکے میں ڈال دیا کہ فلاں مفتی صاحب کرتے ہیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ اور اتنے بڑے امام ہیں، کیا انہوں دھوکے میں آ جائیں گے؟ یہی ہمارا خیال ہے۔ حالانکہ اختلاف تو ہر جگہ ہر زمانے میں آتا ہے، ہر جگہ ہر زمانے میں، ہر جماعت میں، ہر مسئلے میں اختلاف آتا ہے۔ اختلاف آنا بڑی عجیب کی بات نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف کو اگر حل ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے بڑی بات ہے، اگر اختلاف حل نہیں ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت ہے۔ اب صحابہ کے زمانے میں اختلاف آئے کہ نہیں آئے، یہ ہماری سوال ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، کیا صحابہ ان اختلاف کا حل کرے کہ نہیں کرے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور صحابہ بڑے غم کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ آ کر دیکھے کہ پورا
ایک غم کی حالت میں ہیں، سمجھ میں نہیں آیا ان کو. دیکھتے ہیں صحابہ کو، کسی کے چہرے پر ذرہ برابر بھی مسکان نہیں ہے. ایک صحابی دھوڑے دھوڑے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. یہ بات سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ ایسا باہر چلے گئے، یعنی ایسا ان کی ہوش اڑ گئی اور اس طریقے سے انہوں بن گئے کہ فوراً اپنے میان میں سے تلوار نکالے اور ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کیا نبی مر گئے، نبی فوت ہو گئے؟ اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اور ننگی تلوار لے کر مسجد میں رمتے ہیں ادھر سے ادھر. اگر کوئی یہ بات کہے کہ نبی مر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. آج بھی ہم کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے، بھائی مر گئے بولو نو کو، بھائی پردے میں گئے بولو. بھائی آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مر گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تیار نہیں ہوئے اور بے ہوش کے نہ ایک دم وہ الگ ہو گئے اور باقاعدہ رم رہے ہیں اگر کوئی یہ کہا تو میں اس کی گردن مار دوں گا. اب کیا عمر رضی اللہ عنہ معمولی ہستی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہتا، اگر میرے بعد بھی اگر نبی آتے تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بنا. کیا معمولی مقام ہے؟ یہ معمولی مقام ہے. عمر رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے، اگر وہ جس گلی میں جاتی ہے وہ گلی میں شیطان دخل نہیں جاتا. اور عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے عمر رضی اللہ عنہ میری امت کا وہ شخص ہے کہ وہ جب تک رہے گا فتنے نہیں آئیں گے، فتنوں کے لیے ایک دروازہ بن کر کھڑ جائے گا. ایسے عمر جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے بولتے ہو تو میں اس کی گردن مار دوں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا سر ہے اور کھلے آسمان میں ہے اور دیکھے آسمان کے ستاروں کو اور کہتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ ستارے تو بے حد ہے، تو کیا اتنے نیکیاں رکھنے والا بھی کوئی شخص ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اتنے نیکیاں رکھنے والا شخص ہے. اب ماں عائشہ اپنے آپ سمجھ گئی کہ وہ کون کا تو میرے ابو بولیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں یہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے نیکیاں میرے عمر کے ہیں. اور یہ بات سنتے ہی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے آئینہ حسنات ابو بکر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ابو بکر کے کوئی نیکیاں نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اے عائشہ تو بھی نا آسمان کے ستاروں کا پیمانہ بناتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اتنے نیکیاں کسی کے ہے کیا؟ جب اتنے نیکیاں عمر کے ہے تو پھر غصے میں آ جاتی ہے میرے ابو کے کچھ نہیں کیا؟ سن لے، غار سور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے ساتھ جو ابو بکر تھے وہ ایک رات کی نیکیوں کے بدلے میں عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں بیکار ہے. تو ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو گزارے وہ ایک رات کے بدلے میں عمر کے پورے نیکیاں کیا ہے؟ بیکار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں دنیا میں ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، یعنی جو کوئی بھی مجھے ساتھ دیا میں ہر ایک کا بدلہ جو ہے دنیا میں چکا دیا. اگر میں کسی کا بدلہ نہیں چکایا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ہی آخرت میں ان کو بدلہ دے گا. تو ایک طرف عمر کی بھی فضیلت ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی فضیلت ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر پھر رہے ہیں اور اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور سیدھا ماں عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں اور چادر سر سے نکالتے ہیں اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور آ کر ممبر چڑھ کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا
اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور ہر ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور یہ بات جب بولے اور صحابہ دیکھتے ہیں لیکن دلیل کیا بھی نہیں ہے، اور جب صحابہ جو ہے دیکھتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف، اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے آئے عمر بیٹھ جا، عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ بات کو سن کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کی آیت رکھتے ہیں کہ رسول جو ہے جیسا سب رسول ہے ویسا ہی میں بھی ایک رسول ہوں، یعنی یہ رسول بھی جیسا پچھلے رسولان تھے ویسے ہی ایک رسول ہے، جیسا وہ لوگ مر گئے ویسا یہ بھی مر جائیں گے۔ کیا جب آپ کے رسول مر جائیں گے تو کیا آپ پیچھے قدم ڈالو گے، یعنی پیچھے قدم ڈال کر بھاگ جاؤ گے یا دین سے بدل جاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیت رکھے۔ اور ایک آیت رکھتے ہیں اے رسول تم بھی مرو گے وہ لوگ بھی مرو گے، اور کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، سب میرے پاس آنا ہے اور میرے پاس یہاں حساب دکھانا ہے۔ یہ دو آیتاں رکھتے ہی صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی ابھی وہ آیتاں اترے اور اس کو دیکھے سنے اور ٹھنڈا ہو گئے عمر رضی اللہ عنہ، اور بعد میں جو ہے مسئلہ حل ہوا۔ تو مسئلہ کیسا حل ہوا؟ فضیلت سے حل نہیں ہوا، مسئلہ حل ہوا قرآن کے آیتوں سے۔ اب جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو دوسرا فتنہ ایک اٹھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنائے؟ یہ گروپ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ہے، مکے میں دفنائیں گے۔ دوسری گروپ کہتی ہے کہ جد امجد ابراہیم علیہ السلام جو فلسطین میں ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنائیں گے۔ اور تیسری گروپ کہتی ہے وہ ہجرت کر کو آنے کے بعد مدینے میں ہی رہ گئے تو اس لیے مدینے میں ہی ان کو دفنائیں گے۔ تین گروپاں بن گئے۔ اب دیکھتے ہیں مسئلہ تو حل نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول جس جگہ فوت ہوتا ہے، جہاں پر ان کی روح قبض ہوتی ہے وہیں پر ان کو دفنایا جائے گا۔ اب یہ بات سنتے ہی تمام لوگ جو ہے خاموش ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ کے گھر میں ہی دفنایا گیا۔ تو وہ مسئلہ کیسا حل ہوا؟ حدیث سے ہوا، اور اس کے بعد فوراً آ گیا خلافت کا مسئلہ۔ اور بعض لوگ کہے کہ انصاریوں میں سے خلیفہ بنیں گے، بعض لوگ کہے مہاجر میں سے خلیفہ بنیں گے، اور ایک دوسری ایک گروپ ایسی آئی اور ان کی بات دیکھنے میں انصاف کہلائی، لیکن شیطان ایسا وہاں پر ایک گیم کھیلا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیوں بھائی لڑ لیتے، تلواریں نکل گئے صحابہ کے درمیان میں، ایسا کیوں لڑ لیتے ہو؟ ایسا کرو مہاجر کے لیے ایک خلیفہ بنا لو مہاجر میں سے، انصار کے لیے ایک خلیفہ بنا لو انصار میں سے۔ اب سٹارٹنگ ہی شیطان نے کیسی بیج ڈالا کہ دو گروپاں بڑھ گئے، دو گروپاں میں بڑھ گئے، دو خلیفے۔ تو اس وقت بھی ایک صحابی اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی خلیفہ بنے گا وہ قریش میں سے ہوگا۔ اب قریش تو مہاجر میں سے تھے، اور یہ بات جب نکلتی ہے عمر رضی اللہ عنہ فوراً آتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کھینچ کر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر، جو کوئی بھی ہے آ کر بیعت کرو۔ اور صحابہ ایسا ٹوٹ پڑے جیسا چکتے کے اوپر شہد کے مکھیاں کیسا پڑتے اس طریقے سے پڑے، اور وہ فتنہ بھی ختم ہوا۔ تو خلاصہ کلام میں کیا بولنا چاہتا ہوں، فتنے اختلاف ہر زمانے میں آتے، حل جو ہے وہ کیسا ہوئے؟ وہ حدیث سے ہوئے اور قرآن سے ہوئے۔ اگر آج بھی اگر ہمارے اندر ایسا کوئی فتنہ ہے، اگر وہ حل ہونا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو الحمدللہ وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن حدیث کو بازک رکھ کر میں کر کے اور میری مسلک کر کے میری جماعت کر کے میرا عالم کر کر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں مسئلہ حل ہونے کے بجائے وہ ایک فتنہ بن کر کھڑ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام میں کیا بولنا چاہتا ہوں،
جو بھی بدعتی ہے وہ بدعتی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی نصیحت کرتے یا خطبہ دیتے تو یہی کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ فَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، شریعت کے اندر جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، اور ہر نیا کام کرنے والا ذلیل ہونے والا ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، ہر ذلیل ہونے والا جہنم کو جانے والا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آب کوثر کا مالک بنا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت محمدیہ ہے یہ سب کے جو ہاتھیں جو ہے وضو کے جو اعضے ہیں وہ چمکتے رہتے، اور لوگ جو ہے آتے رہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلاتے رہتے، اور ایک بڑی جماعت آتی اور فرشتے جو ہے ان کو دور ڈھکلتے رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے وہ بھی میری امت کے لوگ ہیں، ان کو بھیجو۔ اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ طرح طرح کے نئے چیزاں لا کر دین کو بگاڑ چکے ہیں۔ اور یہ بات سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سحقن سحقن لیملا غیر باغ، یعنی دور کرو دور کرو، ان کو میرے نظروں سے دور کرو۔ یعنی حشر کے میدان میں سوری سوا نیزے پر رہتا، لوگ پیاس سے تڑپتے رہتے، اور ایسے وقت کو وہ پانی پی لیتے تو پھر ان کو جنت کو گئے تک پانی کی پیاس نہیں لگتی، تو وہ پانی سے بھی جو ہے بدعتی جو ہے وہ محروم ہو جاتا۔ تو ایسے کئی چیزیں ہمارے سامنے نظر آتے، اگر ہم تھوڑا اس کے اوپر اگر غور کرتے تو ہم کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارے ساتھ رہنے والا جب وہ بدعت میں پھنسا ہوا ہے، شرک میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم خاموش ہے، تو کیا کل ہمنا کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ ہمنا کو بھی پوچھے گا۔ اس لیے ہر ایک کے آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو دعوت دینا ہے، اور یہ شرک اور بدعت سے بچانا ہے۔ کیا بھائی ایسا کریں گے؟ انشاءاللہ وقت ہو گئے سر کا ہے، تو میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے اور سنت کی اتباع کریں گے یا رسول کی اتباع نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے بھائیاں ہیں جو دوسروں کے باتوں میں آ کر جو غلط طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا ہے وہ لوگ ڈھونڈتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے یہ بھی وہ لوگ پرکھتے نہیں ہیں، تو ایسے وقت کو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو علم سے، حکمت سے سمجھائے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ کیا بھائی ایسا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے تو ایمان کی حالات میں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالات میں ہو، اور ہم میں سے جو بھی پریشان ہے یا اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اور ہم میں سے جو بھی قرض دار ہے ان کے قرضیں ادا ہونے کی صورتیں اور شکلیں پیدا فرما، اور ہم میں سے جو بھی بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو کوئی بھی بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں سیدھا راستہ عطا فرما، اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ وہ ظلم کو ختم فرما، اور جو کوئی بھی ظلم کرنے پر اڑے ہوئے ہیں انہیں ہدایت دے یا پھر انہیں ان کی سزا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، مل کر جڑ کر دین کی محنت کرنے والے بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، انہ جواد کریم الرؤوف الرحیم۔